نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، 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 بر دشمنان اہل بیت لعنت، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ مل کے بصدائے بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات. ایک دفعہ تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے اور جو بالخصوص بانیان ہیں یہ انجمن خدام القرآن کے، ان کے لیے جو انتظامات ہیں آپ کے سامنے ہیں، واقعاً جتنی دعا ان حضرات کے لیے کی جائے کم ہے۔ اپنے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، بالخصوص مملکت ایران کی حفاظت کے لیے، ایران میں جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری دل و جان ہیں، ان تمام مؤمنین کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، توجہات ہیں آپ حضرات کی۔ تو موضوع کیا چل رہا تھا ہمارا بھائی؟ قصص الانبیاء، یہی موضوع تھا اور تو کوئی نہیں تھا۔ پکی بات ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ بولتے رہیے۔ امام زمانہ نے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے توقیعات، یعنی کچھ خطوط اور توقیعات
ہم تک پہنچے ہیں، نواب اربعہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، خدا ہمارے علماء فقہا کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ایک توقی میں ایک محمد ابن عبداللہ حمیری، توجہات ہیں حضرات کی؟ عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں، نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے والوں کے لیے، توجہات ہیں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ آخری زمانے کی جو امت ہوگی نا، ان کا افضل ترین عمل، افضل ترین آپ کے جو عمل ہیں، کہ مولانا کیا کریں، کیا پڑھیں، نماز بتا دیجئے، کوئی قرآنی وظیفہ، نبی فرما رہے ہیں، نبی کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان صبح و شام مہدی کے ظہور کا انتظار کرے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد ابن، توجہ کیجئے گا، میں جملہ تھوڑا سا شاید آپ پہنچا نہیں سکا میں، نماز و روزے سے زیادہ افضل ہے مہدی کا انتظار کرنا۔ بڑے آرام سے سن لیا آپ نے۔ حج و زکوٰۃ سے زیادہ افضل ہے، افضل و اعمال کا نا توجہات میں مداخل عموم کا فائدہ دے رہے ہیں۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فروع دین میں سے ہیں، مہدی اصل دین کو کہا جاتا ہے۔ مہدی کی ولایت ہوگی تو یہ چیزیں صلی علی محمد وآلہ، ولایت امام زمانہ ہوگی تو یہ سارے اعمال کے بلے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، واللہ انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ مہدی کی ولایت نہ ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ توجہات ہیں، حقیقی نمازی ہے ہی وہی جس کے دل میں مہدی کی ولایت ہو، جو جب نام علی سنے تو لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے۔ توجہات ہیں، محمد ابن عبداللہ حمیری کو توقیع میں امام زمانہ نے لکھا تھا کہ دیکھو، اب جملے آپ نے یہ سوچ کے سننے ہیں، سمجھ کے سننے ہیں کہ جملے کسی خطیب، ذاکر یا مفتی کے نہیں ہیں، یہ امام زمانہ کی لسان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ اے محمد، جب بھی تم چاہو ہمارے وسیلے سے اللہ کا قرب اختیار کرو تو اس زیارت کو پڑھو۔ زیارت کون سی؟ ایک صفحے کی زیارت ہے یہ، مفاتیح الجنان میں، زیارت آل یاسین۔ قرآن میں ہے نا سلام علی آل یاسین، وہ آل یاسین محمد کی آل کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس زیارت کے علماء نے فوائد کیا بیان کی؟ خود امام زمانہ نے زیارت آپ کو اور ہمیں عطا کی۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ ہمارے استاد محترم شیخ حسن کاشانی نے ایک طویل عرصہ ہو گیا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا نجف اشرف میں، وہ کہتے ہیں یہ زیارت صرف یہ نہیں کہ آپ کو معنوی فائدے آپ کو دے گی، توجہات ہے، رزق میں وسعت چاہیے، زیارت آل یاسین کی تلاوت کیجیے۔ اطمینان قلب چاہیے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ غموں سے نجات چاہیے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ اللہ کا قرب چاہیے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ محمد و علی کا قرب چاہیے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ توحید سمجھنا ہے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ نبوت کو سمجھنا ہے، زیارت آل یاسین پڑھیے۔ رجعت کا موضوع سمجھنا ہے، زیارت آل یاسین کی تلاوت کیجیے۔ معاد کا موضوع سمجھنا ہے، زیارت آل یاسین کی تلاوت کیجیے۔ گویا مہدی نے اس زیارت میں دنیا اور آخرت کو سمیٹ کے شیعوں کے حوالے کر دیا ہے۔ بھائی درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جی حضور، قصص الانبیاء کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ آپ کے سامنے مسلسل 2 روز ہم نے حضرت نوح کی ولادت، کشتی کا بننا، کشتی کا چلنا
اور وہ سارے واقعات جو سفینہ نوح کے متعلق تھے بیان کیے۔ آج آپ کے سامنے ہم اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ذکر کریں گے اس نبی کا کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ توجہات ہیں؟ حضرت ابراہیم شہر کوفہ کے باہر ایک شہر تھا، اس کا نام تھا کوسا۔ کیا نام تھا؟ توجہات، ہاں ایسے سنتے رہیے، لطف آپ کو بڑا آنے والا ہے۔ ابھی ہے میرے ساتھ؟ اور اگر وجد میں آ جائیں پھر آپ نے خاموش نہیں رہنا، اس پورے ہال کا، امام بارگاہ کا منظر تبدیل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو آج قرآن سنا رہا، روزانہ ہی قرآن سن رہے ہیں، لیکن جس کیفیت میں آج سنانے لگا ہوں اگر ویسے پہنچ جائے تو آپ نے بتانا ہے کتنا آپ تک قرآن پہنچا ہے۔ کوسا شہر تھا، اس میں ایک بادشاہ تھا نمرود۔ نمرود کو خدائی کا مالی خلیہ ہو گیا تھا، توہم ہو جانا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ اپنی شکل کے بت بنوا کر لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ ان بتوں کو سجدہ کرو، یہی تمہارے خدا ہیں، خدائی کا دعویٰ دار، اور اپنی شکل کے بتوں کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک شب اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک تارا نمودار ہوا ہے، اور اس تارے کے نمودار ہونے کے بعد سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ نہیں کر رہے توجہ؟ تارے کے نمودار ہونے کے بعد چاند کی روشنی بھی چلی گئی، سورج کی روشنی بھی چلی گئی۔ اس نے اگلے دن کاہنوں کو بلایا، توجہ توجہ توجہ، کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، عنقریب تیرے اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہنوں سے کہا بس حساب کتاب لگا کے اتنا پتہ کرو کہ کس رات کس روز وہ بچہ اس شہر میں پیدا ہوگا۔ نجومیوں نے حساب کتاب لگایا اور کہا دیکھ ہمارے حساب و کتاب کے مطابق یہ دن ہوگا اور یہ مہینہ ہوگا۔ نمرود نے، توجہ کیجیے گا، نمرود نے اللہ کی حجت کے چراغ کو بجھانے کے لیے، توجہ توجہ، حجت خدا روئے زمین پر نہ ہے، اس نے حکم دیا بھائی شہر کے جتنے مرد ہیں وہ سب کے سب شہر سے باہر چلے جائیں، تاکہ ایسے اسباب ہی مہیا نہ ہو کہ وہ نور صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو۔ نہیں کر رہے توجہ؟ بادشاہ کا حکم، وہ بھی نمرود جیسا بادشاہ، سارے شہر کے لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ خواتین کو جب پتہ چلا تو وہ گھروں سے باہر نکلی۔ نمرود کی فوج میں ایک سپاہی تھا، اس کا نام تھا تارخ۔ کیا نام تھا؟ جناب تارخ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کے والد ہیں۔ یہ کیونکہ فوج کے سپاہی تھے، یہ شہر کے اندر رہے نگہبانی کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی ماں کا گزر وہاں سے ہوا جہاں پہ جناب تارخ موجود تھے۔ اللہ نے ایسے اسباب فراہم کیے کہ نور الہی صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوا۔ اللہ اکبر۔ نہ جملہ کہوں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، منتقل ہو گیا۔ توجہ، اب ادھر تھوڑا سا آپ نے زمان غیبت ہے۔ اگلے دن کاہنوں نے آ کے کہا کہ اے ابراہیم، جس نور کو روکنے کے لیے تو نے یہ سارے انتظامات کیے وہ نور صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ کہا کہ جاؤ جا کے دایاؤں کو بھیجو، جا کے چیک کریں کس خاتون کے بطن میں وہ نور منتقل ہوا ہے۔ دایائیں شہر کی آئی، آ کے ہر خاتون کو چیک کرتے کرتے جب مادر ابراہیم کے پاس آئی، توجہ توجہ، جملہ آرام سے کہوں گا، کیفیت محسوس کرنا۔ جب معائنہ کیا حضرت ابراہیم کی ماں کا تو جناب ابراہیم کی ماں کا نام ہے جناب تونا۔ کیا نام ہے؟
ابراہیم خلیل اللہ کی ماں کا نام جناب تونا. جب انہوں نے معائنہ کیا تو عزیزان گرامی خدا کی قسم جناب تونا حاملہ تھی، آثار حمل نہیں تھے. ہائے ہائے ہائے. آپ حضرات سامرہ جائیں گے، جناب نرجس خاتون کی زیارت میں پڑھیں گے السلام علیکہ یا شبیہت ام ابراہیم. سلام آپ پر اے ابراہیم کی ماں سے شباہت رکھنے والی جناب نرجس خاتون بھی جب حاملہ ہوئی ہیں مہدی کے نور سے تو حاملہ تھی، آثار حمل نہیں تھے. ہم یہ خدا اپنی حجت کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ توجہات ہے. آکے جواب دیا کہ شہر میں کوئی بھی خاتون حاملہ نہیں ہے. جب وقت ولادت قریب آیا، گھبراہٹ کے عالم میں جناب تونا شہر سے باہر ایک غار میں آئی اور اس غار کے اندر حضرت ابراہیم کی آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے. توجہات ہے. رات کے سناٹے میں چھوڑ کے خوف کے مارے حضرت تونا واپس آئی. اگلے دن صبح صبح ماں ہے نہ ماں ممتا، نہ جانے بچہ کس عالم میں ہوگا. دوبارہ شہر سے نکلی، غار کے قریب آئی. توجہ، اب یہ سنی شیعہ نے لکھا. جیسے ہی جناب تونا غار کے قریب آئی، پتھر پڑا تھا، پتھر خود ہی ہٹ گیا. نہ جانے آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں. حضرت تونا نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابراہیم اپنے انگوٹھوں کو چوس رہے ہیں اور انگوٹھوں سے دودھ جاری ہے. یہ جو آج چھوٹے چھوٹے بچے انگوٹھا چوستے ہیں، یہ ابراہیم کی سنت ہے. یہ دیکھا ماں کا دل مطمئن ہوا. اب روز کبھی رات کے سناٹے میں جناب تونا آتی تھی، ابراہیم ایسے ہی انگوٹھے چوس چوس کر بڑے ہوتے رہے. لکھا سنی شیعہ نے 14-15 برس ابراہیم اسی غار کے اندر رہے. حجت تھی، امت کو پتہ نہیں تھا. آئے آئے. حجت خدا غار کے پردے میں تھی، لوگ غافل تھے. 14-15 برس کے ہوئے، ماں آئی جناب تونا کا ابراہیم چل میرے ساتھ شہر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا تھا، نام تھا آذر. کیا نام تھا؟ چچا حضرت ابراہیم کا کافر تھا، باپ مسلمان تھا. نہیں کر رہے توجہ. چچا کافر تھا. ماں آئی جناب تونا لے کے جناب ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو، اور جو چچا آذر تھے ان کے حوالے کیا. آذر کا کام تھا نمرود کی شکل کے بت بنا کر بازار میں تقسیم کرنا، بیچنا اسے. اس نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا، دیکھ بھتیجے تجھے بھی یہی کام کرنا پڑے گا. حضرت ابراہیم نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ میں ان بتوں کو بیچوں. لیکن حضرت ابراہیم نے بڑا عجیب کام کیا. حضرت ابراہیم بتوں کے گلے میں رسیاں ڈالتے تھے، پیروں میں رسیاں ڈالتے تھے، بازار میں لے کے آتے تھے اور آواز لگاتے تھے، آؤ ان بتوں کو خرید لو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. پورے بازار میں، پورے شہر میں آواز لگاتے تھے. ابراہیم کی آواز بتوں کا جو شیئر مارکیٹ تھا وہ دھڑام کر کے نیچے آ گیا. نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات، نہ جانے کیا سن رہے ہیں. کہ یہ بت جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آؤ آ کے انہیں خریدو. نمرود کو پتا چلا، حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں بلایا جائے. ابراہیم نمرود کے دربار میں جب آئے تو سینہ تان کے، توجہ، نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا. نمرود نے غضب کے عالم میں پوچھا، اے ابراہیم تو نے نہ مجھے سجدہ کیا نہ سلام کیا. سنیں گے قرآن کا جواب ابراہیم نے کیا کہا. حضرت ابراہیم نے کہا، دیکھ، ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. 9:15 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے، ٹائم پہ آ جائے کریں، بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر.
صلی علی محمد. توجہ ہے میرے ساتھ. ابراہیم نمرود کے دربار میں سینہ تان کے سجدہ نہیں کیا. نمرود نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم نے کہا میں سجدہ صرف اسی کو کرتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو مالک دو جہاں ہے. نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ یہ قرآن پڑھنا سورہ ابراہیم. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرے گا. نمرود نے سنا، کہا اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ نمرود نے ایک قیدی کو موت کی سزا سنائی ہوئی تھی، حکم دیا جاؤ جا کے اس کو آزاد کر دو. باہر دربار کے ایک شخص گزر رہا تھا، کہا اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو مار دو. اور پھر نمرود نے کہا دیکھ ابراہیم، میں بھی مردے کو زندہ کرتا ہوں، زندے کو مار دیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے اگر تیرا رب بھی یہی کرتا ہے. عزیزان گرامی، اب جو ابراہیم نے جواب دیا وہ قرآن کے صفحات میں رقم ہے. اگر جواب پہنچ جائے تو اب ایسا سناٹا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی صدائے دہلیز نجف تک پہنچ جانی چاہیے. ابراہیم نے کہا اے نمرود سن، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اللہ اکبر. نہ جانے پیچھے والے بھائی کیوں خاموش ہے. کہا اے نمرود اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. نوجوانوں کے سامنے میرے ہاتھ جڑے ہیں، جوانوں، نوجوانوں، بوڑھوں سے گزارش ہے، عزیزان گرامی یاد رکھیے علی خدا نہیں ہے لیکن سورج کو مغرب سے نکالا ہے. سلامت رہیے. بھائی جیتے رہیے. سلامت رہیے. علی خدا نہیں ہے لیکن سورج کو انگلی کے پورے سے مغرب سے نکالا ہے. فضیلت سنی ہے نا آپ نے مولا کی ہے نہ کیا علی کی یہ فضیلت ہے کہ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا. آئیے آج آپ کو شاکری علی کی اصل فضیلت سنانے لگا ہے. آپ نے ساری زندگی بزرگوں نے یہی سنا کہ علی نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا. یہ علی کی فضیلت ضرور ہے لیکن اصل فضیلت کیا ہے آج آپ کو سنانے لگا ہوں. نبی سے، رسول اللہ سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، اے حبیب کبریا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا ما تقوم الساعہ حتی تطلع الشمس من المغرب، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا. علی کی فضیلت صرف یہ نہیں کہ سورج کو مغرب سے نکالا، علی کی اصل فضیلت یہ ہے کہ سورج کو مغرب سے بھی نکالا، قیامت بھی نہ ہونے دی. سورج کو سلامت رہیے. سورج کو مغرب سے بھی نکالا، قیامت بھی نہ ہونے دی. ابراہیم کا یہ مناظرہ پورے شہر میں اس کا چرچا ہوا. نمرود کو شکست فاش ہوئی. ابراہیم سرخرو ہو کے دربار نمرود سے باہر آئے. توجہات ہے، اگر میرے ساتھ ہے تو اب محسوس فرمانا ہے آپ نے. شکست فاش. شہر والے آئے، کہا اے ابراہیم ہمارے یہاں بڑی عید منائی جاتی ہے، سب ہم شہر سے باہر جاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شہر سے باہر چلو. ابراہیم نے کہا نہ بھائی، ہمیں تمہاری عید سے کیا لینا دینا. نہیں کر رہے توجہ. ہائے ہائے جملہ کہوں، علی والا دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے.
کہا جاؤ تم جا کے اپنی عید مناؤ، ہمارا کیا کام تم سے۔ سارے شہر والے عید منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ ابراہیم شہر میں، یہ قرآن بچپن سے سنا ہوا ہے آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں سنا رہا آپ کو تاکہ کوئی ایلیگیشن نہ لگے، الزام نہ لگے، آپ پریشان نہ ہو، بس قرآن سنا کے آپ کے سامنے چلے جائیں گے ہم نجف ہیں میرے ساتھ، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ شہر والے باہر گئے، ابراہیم نے جو عبادت گاہ تھی اس میں بت سارے رکھے ہوئے تھے، کلہاڑے کو لیا، عبادت گاہ میں آئے، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ نہیں کر رہے توجہ بھئی، آپ بھی کچھ بت توڑ لیجئے، آپ ہر زمانے میں بت ہوتے ہیں، بت انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے۔ سارے بتوں کو توڑ کے جو سب سے لمبا بت تھا، اچھے لمبے بت بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو لمبا بت تھا اس کے شانے پہ کلاڑے کو رکھ کے ابراہیم چلے گئے۔ رات کو شہر والے آئے عبادت گاہ میں، دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، قیامت آ گئی۔ آئے ابراہیم کے چچا کے پاس، اے آزر تیرے بھتیجے نے ہمارے سارے بتوں کو، خداؤں کو توڑ دیا۔ آزر دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے، کہا ابراہیم تو نے غضب کر دیا۔ کہا چچا میں نے کیا کیا؟ کہا سارے بتوں کو توڑ دیا۔ کہا میں کیوں توڑوں گا؟ چچا نے ابراہیم کو رسیوں میں جکڑا، لے کر آئے شہر والوں کے پاس۔ شہر والوں نے کہا ابراہیم وائے ہو تجھ پر، تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ ابراہیم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں کیوں بھلا تمہارے خداؤں کو توڑوں گا؟ کہا ابراہیم شہر میں تو اکیلا ہی تھا۔ ابراہیم نے کہا بھائی میں تھوڑی تھا شہر میں، میرے ساتھ یہ لمبا بت یہ بھی تھا، میں اکیلا تھوڑی تھا، یہ لمبا بت اتنا لمبا قد یہ بھی تھا، اور دیکھو دیکھو کلہاڑی اس کے کاندھے پر ہے، اسی نے توڑا ہے، نہیں کر اسی نے توڑا ہے۔ سارے شہر والوں نے ہم زبان ہم کلام ہو کے کہا، ابراہیم نے کہا اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، سب نے ہم کلام ہو کے کہا اے ابراہیم اس سے کیسے پوچھیں، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ عزیزو اب جو ابراہیم نے جواب دیا وہ قرآن میں رقم ہے اور رہتی قیامت تک رقم رہے گا۔ ابراہیم نے مسکرا کے کہا پھر یہ وہ کیوں بن گیا ہے جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا، یہ وہ کیوں بن گیا ہے جو اسے بننا نہیں چاہیے تھا۔ یعنی عزیزان گرامی اگر کوئی وہ بن جائے جو وہ نہ ہو تو نبوت کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کوئی وہ بن جائے جو وہ نہ ہو، کوئی اس مقام پر آ کے بیٹھ جائے جس مقام کے لائق نہ ہو، نہ جانے کیوں خاموش ہے، اللہ جانے کیوں خاموش ہے، تو نبوت کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، نبوت کو نفرت ہو جاتی ہے۔ پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ میں نہ بخاری سنا رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، مل کے نہ ابھی جو پیش کر رہا ہوں آپ نے پھر اپنی صدائے حیدر حیدر دہلیز نجف تک پہنچانا ہے۔ بننا ایک ایسی چیز ہے، 20 لوگ چاہے مل کے کسی کو کچھ بھی بنا دیں۔ منبر پر آئے ٹوٹے پھوٹے اشعار لے کر منبر پر اشعار پڑھے، مجمع میں سے 20 لوگوں نے کہہ دیا بھائی کیا کمال کے شعر تھے۔ ابھی تک جو کنفیوژن کا شکار تھے شاعر صاحب اتریں گے شاعر بن جائیں گے۔ منبر پر آئے، ابھی تک کنفیوژن تھی مجلس میں کیسے پڑھنا ہے، آیت کیسے پڑھیں گے، روایت۔ آج کل تو خیر سے ہر کوئی خطیب بنا، اخبار والا بھی خطیب بنا ہوا ہے، تو آج کل کی بات نہیں کر رہا میں، خطابت بہرحال ایک سخت چیز ہے۔ ابھی تک جو منبر پہ کنفیوژن کا شکار تھے منبر سے نیچے اترے، 10 لوگوں نے کہہ دیا مولانا واہ کیا مجلس پڑی، مزہ آ گیا، مجلس ہو
تو ایسی ہو ابھی تک جو کنفیوژن کا شکار تھے خطیب نہیں تھے اب خطیب بن جائیں گے۔ 20 لوگوں کے بنانے سے بندہ شاعر بھی بن جاتا ہے، 20 لوگوں کے بنانے سے خطیب بھی بن جاتا ہے، 20 لوگوں کے بنانے سے ذاکر بھی بن جاتا ہے۔ بھئی تاریخ میں ہم نے لوگوں کے بنانے سے خلیفہ بھی بنتے دیکھے ہیں، لوگوں کے بنانے سے خلیفہ بھی بنتے دیکھے ہیں۔ 20 لوگوں کے بنانے سے جو شاعر نہ ہو وہ شاعر بن جاتا ہے، 20 لوگوں کے بنانے سے جو خطیب نہ ہو وہ خطیب بن جاتا ہے، 20 لوگوں کے بنانے سے جو ذاکر نہ ہو وہ ذاکر بن جاتا ہے۔ لوگوں کے بنانے سے ہم نے خلیفہ بھی بنتے دیکھے ہیں۔ تاریخ انسانیت کی اکیلی ہستی ہے علی ابن ابی طالب، لوگوں نے خدا بنانا چاہا علی نہ بنا۔ حیدر سلامت رہیے بھائی۔ حیدری ماشاءاللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خدا غارت کرے امریکہ اور اسرائیل کو، الہی آمین۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی۔ اکیلی ہستی ہے علی، لوگوں نے خدا بنانا چاہا علی نہ بنا۔ ہائے 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 ہائے۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ سارے بت توڑ دیے تھے۔ اب خدا ابراہیم کا اسٹیٹس بتا رہا ہے قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن۔ عزیزان گرامی، اب اگر آپ ساری زندگی بھی اس جملے کو یاد کر کے شاکری کو دعا دیتے رہے، میں ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم حق ادا نہ ہوگا۔ میرے شہزادے میرا ساتھ دینا ہے، آپ حضرات تو نہ جانے کب سے سن رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ خدا ابراہیم کا اسٹیٹس بتا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو کانا صدیقا نبیا۔ ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے۔ سناٹا نہیں ہے، خاموش۔ ابراہیم کا اسٹیٹس، ابراہیم صدیق تھے۔ قرآن قرآن ابراہیم، پھر سنیے، صدیق تھے، پھر بھی خاموش ہیں، پھر سنیے، ابراہیم صدیق تھے۔ صدیق صدیق سنا سنا نہیں لگ رہا آپ کا؟ صدیق صدیق صدیق۔ خدا کہہ رہا ہے ابراہیم صدیق تھے۔ بارہلا کیوں صدیق تھے؟ کیونکہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، قرآن نے فیصلہ کر دیا بتوں کا توڑنے والا صدیق ہوتا ہے، پوجنے والا صدیق نہیں ہوتا۔ سلامت رہیے بھائی۔ بتوں یا علی یا علی، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت۔ ابراہیم صدیق تھے۔ کیا تھے بھائی؟ جو بتوں کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، جو بتوں کے آگے 30 سال سجدہ کرتے رہے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیوں خاموش ہے۔ اب قیمتی ترین جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا، زمین پہ کھڑے ہو کے، زمین پہ کھڑے ہو کے، زمین پہ کھڑے ہو کے، اسی لیے ابراہیم صدیق تھے۔ یہی فرق ہے، جو زمین پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، جو جوش ہے نبی پہ کھڑے ہو کے توڑے وہ صدیق اکبر۔ حیدر حیدر سلامت رہیے بھائی۔ نہیں ایسے نہیں،
دوش نبی پہ کھڑے ہو کے توڑے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں ہے میرے ساتھ۔ نمرود کو خبر ملی ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا، کہ لاؤ زنجیروں میں جکڑ کے، زنجیروں میں جکڑا حجت خدا کو، نہیں کر رہے توجہ، لا کے ڈالا قید میں، انبیاء الہی قیدیں کاٹی ہیں انہوں نے، کبھی یوسف نے، کبھی ابراہیم نے، کبھی یعقوب نے، ہے میرے ساتھ، قید میں ڈالا، کہا بھائی بڑی سی خندق تیار کی جائے۔ مؤرخین نے، توجہات ہیں، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، میں نے آگے جانا ہے کورنگی، اور وہاں پہ وعدہ ہے ہمارا 10:30 کا، اب نہیں معلوم ہم کیسے پہنچیں گے، خیر سے مولا پہنچائیں گے۔ ہیں آپ حضرات؟ پڑھیں یا کافی ہے؟ تھک گئے آپ حضرات؟ جی بسم اللہ۔ بھائی حضور یہ نعرے کے لیے نا فرش آزاد سال میں 2 مہینہ 8 دن آتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھایا کریں ضرور، کیونکہ نبی نے بھی علی کو دونوں ہاتھ اٹھا کے مولا بنایا تھا۔ نعرہ حیدری، شرمایا مت کیجئے، حیدری، نعرہ ولایت، 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 علی ولی اللہ کے دشمنوں پہ لعنت۔ کہا کہ بھئی ایک خندق بنائی جائے، 80 کلومیٹر لمبی خندق، 80 کلومیٹر، یعنی یہاں سے لے کے حیدرآباد تک تقریباً راستہ ایسا ہی ہے۔ خندق بنی 80 کلومیٹر لمبی، 80 کلومیٹر چوڑی۔ کیوں بن رہی ہے بھئی یہ خندق؟ کہ اس میں ہم ابراہیم کو جلائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں کر رہے۔ زمانہ لاکھ چاہے خدا کی حجت کو بجھانا، اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رکھتا ہے۔ اب خندق، سارے شہروں سے لکڑیاں کاٹی، درخت کاٹے جا رہے ہیں، سارے سپاہی لگے ہوئے ہیں، شہری لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں۔ کئی سال گزر گئے، اور جب خندق میں ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، آگ جب جلائی ہے تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ اب اس آگ میں ابراہیم کو ڈالیں کیسے؟ نہیں کر رہا تو قریب کون جائے؟ دور سے ہی وہ آگ لوگوں کو جلا رہی تھی، تہس نہس کر رہی تھی۔ توجہ ہے میرے ساتھ، جملہ آرام سے کہوں گا، محسوس فرمانا ہے آپ نے۔ شیطان انسانی روپ میں آ کے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو منجنیق بناؤ، حجت کے مقابلے میں گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ شیطان ہی آتا ہے۔ آئے آئے، میں نے سب کچھ کہہ دیا، آپ کی مرضی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ بھئی چاہے ابراہیم والی خندق ہو، یا میدان خندق ہو، یا صفین ہو، یا جمل ہو، آئے ہائے ہائے، کہا کہ بھئی منجنیق بنائی جائے۔ اب منجنیق تیار ہوئی، تیار ہو گئی، کہا اس پہ کیا کرے؟ کہا ابراہیم کو باندھو۔ شیطان نے آ کے پھر مشورہ دیا۔ اب عالم یہ تھا کہ ابراہیم کو باندھتے تھے منجنیق سے، اور ابراہیم کے ہاتھ بنتے نہیں تھے، کیونکہ یہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا دیکھو یہ ہاتھ تمہارا رسیوں اور زنجیروں سے نہیں بندھے گا، یہ خدا کا ہاتھ ہے، اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، خلیل اللہ کا ہاتھ ہے۔ کہا ابراہیم کیا کریں؟ ابراہیم نے کہا میرے سر کا بال توڑو، تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو، کہا میرے سر کے بال سے میرے ہاتھوں کو باندھو۔ ابراہیم کے سر کے بال کو توڑا، ہاتھوں سے باندھا۔ بس آخری جملے میں عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ کل یہیں سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے گفتگو کا۔ توجہ ہے میرے ساتھ، منجنیق نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، ابراہیم آگ میں آئے، آواز کبریا آئی، یا نارو کونی بردن و سلاما۔ خدا کی قسم، مفسرین نے لکھا جیسے ہی خدا نے کہا نا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہوئی آگ کہ ابراہیم کے دانت بجنے لگے۔ نہیں کر رہے توجہ، آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی، آواز کبریا آئی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ دانت بجنے لگے۔
اتنے میں سرہانے سے ابراہیم کو آواز آئی وسلاما، اور باعث سلامتی بن جا۔ اور ابراہیم کے لیے باعث سلامتی بن جا۔ خدا کی قسم بشریت کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار کیسے ہوئی تھی اگر منبر کوفہ پہ بیٹھ کے علی نہ کہتا ابراہیم کی آگ کو گلزار کرنے والا میں علی۔ آگ کو گلزار کرنے والا میں علی۔ ابراہیم آگ میں گئے؟ اچھا حضور صرف ابراہیم آگ میں نہیں گئے تھے، توجہات ہے بذرات، ابراہیم اکیلے آگ میں نہیں گئے تھے۔ ابراہیم کے ساتھ جب ابراہیم آگ میں آئے ہیں، توجہات ہے، مجھے اندازہ آپ نے نہیں سنا، نمرود کی ایک بیٹی تھی، نام ہے رعزہ۔ کیا نام ہے؟ اس نے جب ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ابراہیم کی محبت اٹھی۔ نمرود نے اپنے لیے بڑا سا ایک لکڑی کا محل بنوایا تھا تاکہ ابراہیم کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ بیٹی کی نگاہ ابراہیم پر بڑی حجت کی محبت اس کے دل میں آئی، اس نے بے اختیار اپنے آپ کو آگ میں گرا دیا۔ نہیں کیا، میں نے سب کچھ پڑھ دیا، نہ جانے آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں، ماتمی حضرات ہیں، اب میں اور کتنا کھل کے بولوں۔ بھئی حجت کی محبت میں اپنے آپ کو آگ میں گرا دیا۔ عشق میں چوٹ لگائی جاتی ہے، اپنے آپ کو آگ میں گرا دیا۔ خدا کی قسم یہ رعزہ کا قصہ جا کے پڑھنا، سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ جیسے آگ ابراہیم کے لیے گلزار تھی ویسے ہی نمرود کی بیٹی رعزہ کے لیے بھی گلزار رہی۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ابراہیم کے بارے میں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، اور رعزہ کے دل میں امام کی محبت آئی تو نتیجہ کیا ملا؟ آگ نے رعزہ پہ اثر نہ کیا، تو اگر کسی کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے تو جب آگ اس کا کچھ نہ کر سکے تو اگر کسی کی نسل میں 12 امام آ جائے، اللہ سلامت رہیے، اگر کسی کی نسل سے 12 امام آ جائیں، آگ یا علی اس کا کیا کرے گی؟ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، کعبہ کیسے بنا، اسماعیل کی ولادت، جناب سارہ، جناب حاجرہ، یہ قرآن کے جو باقی واقعات ہیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ عزیزان گرامی، میں آج آپ کو مصائب نہیں، ایک بس احساس سنانے لگا ہوں۔ میں آرام سے پڑھوں گا، ماشاءاللہ ہمارے بھائی موجود ہیں، یہ نوحہ پڑھیں گے، آپ ماتم بھی کیجئے گا اور فوراً مصائب پڑھ کے مت نکلا کیجئے، کیونکہ حسین کی ماں فرش عزا پہ بیٹھی ہوتی ہے، ہر عزادار کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خدا را یہ تہذیب عزاداری کو مت بدلیے، مصائب سنیں، آپ چلے گئے، خیر سے ہر ایک کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بہرحال نوحے کو ضرور سنیں، ماتم ضرور کریں، گریہ کریں اس پہ، اور الفاظ جو سنیں اس کو محسوس کریں کہ امت نے نبی کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں ایک انسان کے لیے یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ وہ محشر کے روز مرد ہو اگر وہ غلام علی کہہ کے پکارا جائے، اور اگر عورت ہو تو کنیز فاطمہ کہہ کے پکاری جائے۔ اہل بیت کے یہاں غلاموں کی ایک طویل فہرست ہے، بوذر، قنبر، سنبا، سلمان، مقداد، ویسے ہی کنیزوں کی بھی ایک طویل فہرست آپ کو ملتی ہے جس میں سر فہرست جناب فضہ کا نام آتا ہے۔ میں آج آپ کو بس ایک کنیز کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔
जनाब शहरबानो जब आई थी इमाम हुसैन के निकाह में, तो जनाब शहरबानो के साथ 100 कनीज़ें आई थी। हज़रत शहरबानो एक एक करके हर कनीज़ को हुसैन का सदका बनाकर आज़ाद करती रही। मेरे हुसैन का सदका, मेरे हुसैन का सदका। अजीज़ों, बस एक ऐसी कनीज़ थी, उसे जब भी कहा जाता था कि हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, वो रोते हुए कदमों में गिर जाती थी। बीबी, मुझे इसी दर की कनीज़ी चाहिए, नाम है शीरीं। सुना है ना बचपन से जनाब शीरी का नाम। अज़ादारों, एक रोज़ इमाम हुसैन सहन खाना में जनाब शहरबानो के साथ बैठे थे। सामने से शीरी का गुज़र हुआ, इमाम हुसैन की निगाह पड़ी। कहा, शहरबानो, तुम्हारी ये कनीज़ बड़ी मोमिना है, बड़ी आबिदा है, बड़ी जाहिदा है। जनाब शहरबानो ने सुना, शीरी को बुलाया। कहा, शीरी, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। शीरी रोते हुए कदमों में गिर गई। बीबी, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई? कहा, नहीं शीरी, ख़ता नहीं हुई, लेकिन जिसकी हमारे आका तारीफ़ कर दें उसे फिर हम कनीज़ बना के नहीं रख सकते। शीरी ने सुना, रोते हुए कहा, बीबी, आपने तो आज़ाद किया, लेकिन मैं हुसैन की कनीज़ बन के रहूँगी। अज़ादारों, दिन गुजरे, कूफा के बाहर एक पहाड़ था, उस पे इमाम हुसैन का एक आशिक रहता था, नाम है हारिस। ये मदीना इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आया। इमाम हुसैन शीरी के पास आए और कहा, शीरी, हम तुम्हारा निकाह हारिस के साथ करना चाहते हैं। शीरी ने सुना, सर लटक गया, चेहरे पे गम के आसार, आंखों में आंसू आए। कहा, मौला, आपका हुक्म, आप आज़ाद करना चाहते हैं, जो आपका हुक्म, मैं आपकी कनीज़। इमाम हुसैन ने कहा, शीरी देख, हम तुम्हें हारिस के हक़ में दे देंगे, लेकिन ये बताओ तुम्हें हक़ महर में क्या चाहिए। शीरी ने सुना। अज़ादारों, अब हर जुमले पे महसूस करते रहिएगा, रोते रहिएगा, अब सदाएं रुकनी नहीं चाहिए। शीरी ने सुना, का मौला, बस हारिस से इतना कहिए कि हमें दौलत दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, हक़ महर ये होगा कि हर साल वो आपकी ज़ियारत के लिए मुझे लेकर आए। अज़ादारों, हारिस ने कबूल किया। शीरी हुसैन के घर से रुखसत हुई। अब हारिस का दस्तूर था, वो हर साल शीरी को हुसैन की ज़ियारत के लिए मदीना लेकर आता था। अज़ादारों, सन 60 हिजरी आया। शीरी ज़ियारत करके पलट रही थी। पीछे से इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, शीरी। एक लम्हे के लिए शीरी हिल गई। इस अंदाज में मेरे मौला ने मुझे कभी नहीं पुकारा। हाथों को जोड़ा, का मौला, क्या बात है? का शीरी, ये बताओ अगले बरस का क्या इरादा है? का मौला, जैसे हर साल आती हूँ वैसे अगले साल भी आपकी ज़ियारत के लिए आऊँगी। इमाम हुसैन ने कहा, शीरी देख, अगले बरस तू न आना, हम खुद चल के तेरे घर को आएंगे। अजरुकुम अलल्लाह सल्लल्लाहु अलल बाकीन अलल हुसैन। अज़ादारों, शीरी ने सुना, कम मौला, मेरे घर का तो मुकद्दर खुल जाएगा। हुसैन ने चाहा शीरी समझ जाए। क्या देख शीरी, हम अकेले नहीं आएंगे, मेरे साथ भैया अब्बास भी आएंगे, अकबर भी होंगे, और मोहम्मद भी होंगे, कासिम भी होगा। शीरी ने सुना, का मौला, मेरे घर के आगे तो फरिश्तों की कतारें लग जाएंगी। हुसैन ने चाहा शीरी समझ जाए। का शीरी, हम सिर्फ मर्द नहीं आएंगे, मेरे साथ मेरी माँ जाई ज़ैनब, उम्मे कुलसूम। अज़ादारों, न समझी शीरी, पलट गई शीरी। अब सारा साल शीरी ने इंतजार भी किया और इंतजाम भी किया। इंतजाम कैसे किया होगा आप बखूबी जानते हैं।
شیری نے کرسی بنوائی، کہا حارث اس کرسی پہ میرے مولا آئیں گے تو بیٹھیں گے۔ مسندیں بنوائی، اس مسند پہ عباس بیٹھیں گے، اس مسند پہ اکبر بیٹھیں گے، اس مسند پہ قاسم بیٹھیں گے۔ اس بیچ شیری کو خبر ملی حسین کے گھر اصغر کی آمد ہوئی ہے، ایک جھولا بنوایا، اس میں حسین کا اصغر آرام۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ سن 61 ہجری کے 12 محرم الحرام کا دن آیا، شیری نے گھر کے باہر شامیانوں کی صدائیں سنی، تیزی سے حارث کو بلایا، کہا حارث دیکھ میرے مولا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سال ہمارے گھر کو آئیں گے، دیکھ میرے آقا حسین آ گئے، اور شاید کوفہ والے اسی لیے خوشی میں ڈھول بجا رہے ہیں، شامیانے بجا رہے ہیں، تیزی سے جا اور مولا کو جا کے بلا کے لا۔ کنیز بڑی شدت سے انتظار کر رہے۔ عزادارو حارث گیا، کچھ دیر کے بعد حارث واپس آیا تو شیری نے کیا دیکھا؟ حارث کا سر لٹکا ہوا تھا۔ کہا حارث کیا بات ہے کہ ہمارے آقا نہیں آئے؟ کہا شیری ہمارے آقا تو نہیں آئے۔ عزادارو جملہ سننا، میں چہرے پیٹ لینا۔ کہا شیری ہمارے آقا تو نہیں آئے، لیکن شیری کچھ کٹے ہوئے سر ہے، شیری کچھ رسیوں سے بندھی بیویاں ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شیری میں نے ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھا، چہروں سے کسی خوددار گھرانے کے لگ رہے ہیں، شیری چہروں سے بڑے بھوکے لگ رہے ہیں، بڑے پیاسے لگ رہے ہیں، لیکن کوفہ والے کچھ بھی دیتے ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ شیری نے یہ سنا، تیزی سے حجرے میں گئی، تھال کو بھرا، مشکیزے میں پانی کو بھرا، کہا حارث جلدی سے جا ان بچوں کو کھانا بھی کھلا، پانی بھی پلا۔ عزادارو حارث گیا، کچھ دیر بعد جب حارث واپس آیا، سمجھو شیری کے گھر قیامت آ گئی۔ حارث کے ہاتھوں کا منظر تو وہی تھا، آنکھوں کا منظر بدل چکا تھا۔ حارث بلک بلک کے رو رہا تھا، شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا حارث کیا ہوا؟ کہا شیری بچوں نے بڑا عجیب سوال کر لیا۔ کہا کیا پوچھا؟ کہا بچوں نے پوچھا گھر جا کے پوچھ یہ کھانا صدقے کا ہے کہ ہدیے کا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں ہاں ماتم کرتے ہوئے شیری نے سنا، تڑپ گئی، کہا حارث یہ سوال تو میرے مولا کے گھر کے بچے ہی کر سکتے ہیں۔ کہا ہاں شیری۔ شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا حارث اگر اجازت دو تیرے ساتھ بازار چلوں۔ کہا شیری جلدی چادر اوڑھ، میرے ساتھ بازار چل۔ عزادارو شیری نے چادر اوڑھی، حارث کے ساتھ بازار آئی۔ کیا دیکھا؟ ایک قیدی ہے، نحیف سا بدن ہے، سر سے پیروں تک رسیوں میں، زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، کمر سے خون رس رہا ہے۔ شیری قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے قیدی تو کس شہر کا ہے؟ سجاد نے رو کے کہا بی بی ہم مدینہ کے ہیں۔ مدینہ کا سننا تھا۔ شیری کبھی دائیں دوڑنے لگی، کبھی بائیں دوڑنے لگی، اتنے میں شیری کی نظر دور کھڑی زینب کبریٰ پر پڑی۔ زینب کی نظر شیری پر پڑی۔ زینب کبریٰ نے پاس کھڑی بیویوں سے کہا اے بیویوں ہمیں گھیر لو، کہیں شیری ہمیں پہچان نہ جائے۔ شیری قریب آئی، آ کے کہا اے بی بی وہ جو قیدی ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ مدینہ کے ہیں۔
بی بی بس اتنا بتائیے مدینہ میں کس محلے کے ہیں؟ زینب نے رو کے کہا ہم محلے بنی ہاشم کے ہیں، طلب گئی شیری۔ عزادارو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اے بی بی تو تڑپ کیوں رہی ہے؟ شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی محلہ بنی ہاشم میں تو میری شہزادی بھی رہا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بی بی کیا تو مجھے اپنی شہزادی کا نام بتا سکتی ہے؟ مصیبت زینب محسوس کرنا، چہرے پیٹ لینا۔ عزادارو، شیری 2 قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی اس بھرے بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، طلب گئی زینب۔ کھل جاتا کہ پتہ چلے زینب کون ہے، اتنے میں سر حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت شروع کی۔ شیری دوڑ کے سر کے قریب آئی، غور سے دیکھنے لگی۔ ایک مرتبہ شیری نے چیخ کے کہا مولا میں پہچان گئی، یہ آپ کا سر، وہ اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر۔ مولا اکبر کا پرسہ بعد میں دوں گی، قاسم کا پرسہ بعد میں دوں گی، بس اتنا بتائیے عباس کہاں ہے؟ سر حسین سے آواز آئی شیری وہ گھوڑے کی گردن، عباس کا سر۔ پہلے عباس کے شانے کٹے، پھر ہمارا سر کٹا، ماتم حسین۔